اب 4 پیغمبروں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو خوبصورت ترین بنایا ہے، بہترین بنایا ہے، سب سے اچھا بنایا ہے۔ اب حضرت ذوالفقار اس کے 2 معنی ہیں، کیونکہ دیکھیں انسانیت 2 چیزوں کا مرکب ہے، جس طرح عبادت ہے وہ بھی 2 چیزوں کا مرکب ہے۔ جیسے تصویر کا ایک سیدھا رخ ہوتا ہے اور ایک اس کی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، اس کے پیچھے کا رخ ہوتا ہے۔ تو جب تک آپ کسی بھی چیز کے پس منظر کو نہیں دیکھتے تو اس کے سامنے کا ویو جو ہے بسا اوقات انسان کو دھوکے میں بھی ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح کہ انسان عبادت کر رہا ہے، اب یہ اس کا ظاہر ہے جو لوگوں کے سامنے پریکٹس کی جا رہی ہے، لوگوں کے سامنے عمل کیا جا رہا ہے۔ اب بظاہر انسان بڑی اچھی نماز پڑھ رہا ہے، بڑا لمبا قیام کر رہا ہے، بڑے لمبے رکوع سجود کر رہا ہے، بظاہر جو ہے آنکھوں سے اشکبار بھی ہو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جھلک رہے ہیں، لیکن باطن میں کیا ہے؟ باطن میں یہ ہے کہ میری نمازیں دیکھ کے تو لوگ یہ کہ اس جیسا تو نمازی کوئی نہیں۔ خرچ کرنے والا خرچ کرتے وقت کیا کہہ رہا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے یہ تو بڑا حاجی ہے، بڑا سخی، بڑا فیاض، اس نے تو حاتم طائی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اب وہ جو باطن ہے وہ روح ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں روح کی اہمیت زیادہ ہے، جسم کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حضرت بلال حبشی کو کہ بلال انفق، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اکثر مجھے یہ نصیحت کرتے ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھ جیسا ماڑا بندہ پورے مدینہ میں نہیں ہے، میرے پاس تو پورا لباس بھی نہیں کہ اپنے بدن کو ڈھانپ سکوں، میرے پاس تو اچھا جوتا نہیں، سر چھپانے کے لیے میرے پاس گھر نہیں، بیوی بچے نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے بار بار یہ نصیحت کرتے ہیں، میرا کون سا کاروبار ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ایک کھجور جو تمہیں بھی کسی نے تحفہ دی ہے، اگر وہ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو گے، احد پہاڑ سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے۔ کہتے ذوالفقار میرے اللہ کی نگاہ میں جسموں کی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ میں تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، میں صرف تمہارے تقووں کو دیکھتا ہوں، میں تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، بلکہ ان جسموں میں پوشیدہ جو روح ہے میرے نزدیک اس کی اہمیت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں یا دیگر مخلوقات ہیں، ان میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت و توقیر انسان کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ مقام، سب سے زیادہ شرف جو ہے اس انسان کو عطا فرمایا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی بہترین مثال کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کیا فرشتوں تم سب نے سجدہ کرنا ہے۔ انسانیت سے پہلے سب سے بہترین مخلوق فرشتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کی بندگی کرنے میں کمال درجے کی ان کے اندر محبت بھی تھی اور جذبہ بھی موجود تھا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ یہ کام کرنا ہے، سمعنا وأطعنا، فوراً عمل کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو انسانیت سے پہلے سب سے بہترین مخلوق جو تھی وہ فرشتے تھے، تو اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا اور اس بات کا اظہار فرمایا کہ سجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتوں نے سجدہ کر ڈالا۔ اب تاکیدی الفاظ ملائکہ، اس میں بھی جمع کا معنی ہے، کلھم سارے، اجمعون سارے، تو یہ تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ کہتے ذوالفقار یہ تاکیدی کلمات میرا اللہ اس لیے استعمال کر رہا ہے تاکہ انسانوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ سب سے بہترین مخلوق تم ہو۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جسمانی اعتبار سے بھی بہترین تم ہو اور روحانی اعتبار سے بھی سب سے بہترین تم ہو۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، ہم نے تو اسے بہترین پیدا کیا ہے اور ساری مخلوقات کے سامنے اس کا مقام و مرتبہ، اس کا شرف جو ہے سب کے سامنے مسلم رکھا ہے۔ اس حقیقت کو سب کے سامنے عیاں کر دیا، بیان کر دیا، بشین طور پہ، واضح طور پہ
لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ انسان اسفل السافلین اپنے آپ کو سب سے نچلی مخلوق بنا لیتا ہے۔ اب 4 انبیاء کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اب ان کے حالات کا جب آپ جائزہ لیتے ہیں، جب آپ ان معاشروں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی بعثت سے پہلے اسفل السافلین پورے کا پورا معاشرہ جانوروں سے بھی بدتر ہو چکا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف اور سورہ فرقان کے اندر بیان فرمایا کہ ہم نے تو انسان کو بڑا بہترین بنایا ہے، لیکن کل انعام بل ہم اضل، اس انسان نے اپنے آپ کو جانور بنا ڈالا ہے بلکہ اس سے بھی بدترین بنا ڈالا ہے۔ اسفل السافلین سب سے نچلا بنا ڈالا ہے۔ جو کہا جاتا ہے جی بکار یہ معاشرہ اسی طرح جس طرح نبی علیہ السلام کی نبوت رسالت سے پہلے دجالی فتنے جو ہیں وہ جنم لے چکے تھے، آج کے معاشرے میں بھی دیکھیں دجالی فتنے جنم لے چکے ہیں۔ انہیں سمجھنے کے لیے آسان ترین مثال کیا ہے کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور ایک طرف ہمارے سامنے دنیا کی چمک دمک ہے۔ اب دجالی فتنہ کیا ہے کہ ہم دونوں نگاہوں سے، ہماری ایک نگاہ اللہ کے اوپر ہو کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ، ہمیں رزق دینے والا اللہ، ہمیں شفا دینے والا اللہ، ہمیں مصیبتوں سے نکالنے والا اللہ، میری مدد کرنے والا اللہ، یا دن اور رات کو لانے والا اللہ، یا سارے معاملات کو چلانے والا اللہ۔ ایک نگاہ میری اللہ کے اوپر ہو اور میری دوسری نگاہ اس دنیا کے اوپر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ دنیا کو بالکل ہاتھ نہ لگائیں، اس کو چھوڑ دیں۔ انبیاء بھی دعا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ یہ رہبانیت یہود و نصارہ میں موجود تھی کہ انہوں نے کہا کہ دین کو اختیار کرنے والے لوگ الگ ہونے چاہیے اور دنیا کمانے والے الگ ہونے چاہیے، پھر دین کا بھی بیڑا غرق ہو گیا اور دنیا کے اندر تباہی و بربادی بھی ان کا مقدر ٹھہری۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اللہ سے دنیا بھی مانگیں لیکن دونوں نگاہوں سے، اللہ کے اوپر بھی نگاہ ہو اور دنیا کے اوپر بھی آپ کی نگاہ ہو۔ دوسرا، آپ کی نگاہ جو ہے اس دنیا پہ بھی ہے اور مرنے کے بعد والے معاملات کے اوپر بھی ہے۔ آپ صرف اس دنیا کو نہیں دیکھ رہے، اگر آپ نے ایک آنکھ بند کر دی اور آپ آخرت کو نہیں دیکھ رہے، آپ نے آخرت کو فراموش کر دیا، آخرت کو بھلا ڈالا اور صرف ایک نگاہ سے آپ صرف دنیا 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 کر رہے ہیں اور دنیا کے پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو خود دجال بنا لیا ہے۔ دجال کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کانا ہے، اس کی ایک ہی آنکھ ہے، تو اگر ہم اسے اپنے سامنے مشاہداتی طور پہ دیکھیں تو دیکھیں ہمیں کس نے کہا ہے کہ ہم آخرت کو فراموش کر دیں؟ سارا قرآن یہ دعوت دے رہا ہے قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنی قبر کو یاد رکھا، جس نے اپنی عاقبت کو یاد رکھا، اخروی زندگی کو یاد رکھا، وہ انسان کامیابی پانے والا ہے، ورنہ تو سارے گھاٹے والے ہیں۔ اسی طرح جاتے ہیں وکار تجالی فتنہ یہ بھی ہے کہ میں اپنے صرف جسم کو دیکھ رہا ہوں، اپنی روح کو نہیں دیکھ رہا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان میں نے تمہیں خوبصورت ترین بنایا ہے، بہترین شاہکار بنایا ہے، اس جیسی مخلوق کائنات کے اندر اور کوئی نہیں ہے۔ اب وہ جسمانی اعتبار سے بھی ہے، اب وہ روحانی اعتبار سے بھی ہے۔ اب میں نے اگر دونوں نگاہوں سے، اگر میرا جسم بیمار ہوتا ہے میں طبیبوں سے رابطہ کرتا ہوں، ڈاکٹر سے رابطہ کرتا ہوں، اگر مجھے بھوک لگی ہے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں، پیاس لگی ہے مشروبات کی طرف جاتا ہوں، یہ ساری کی ساری تگودو میری جسم کے لیے ہے۔ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے میں نے گرم لباس کا اہتمام کرنا ہے، مجھے گرمی لگ رہی ہے میں نے باریک لباس کا اہتمام کرنا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری تگودو کیا ہے؟ میری جسم کی طرف ہے۔ اب دوسری نظر جو تھی وہ میری روح کے اوپر ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے پورے انسان کو بہترین بنایا ہے، اس میں جسم اور روح دونوں موجود ہیں۔ جس طرح جسم کی خوراک اللہ نے جسم کو مٹی سے بنایا ہے، اس کی خوراک بھی اللہ تعالیٰ مٹی سے پیدا کرتے ہیں۔ روح کو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے،
اور اس کی خوراک اللہ آسمانوں سے بھیجتے ہیں۔ اس کی خوراک کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، قرآن کی تلاوت ہے، نماز ہے، اللہ کا ذکر ہے، درود شریف ہے، توبہ و استغفار، یہ سارے کی ساری روح کی غذا ہے۔ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے، اس کو مختلف بیماریاں لگتی ہیں، ذات ذوالفقار اسی طرح روح کو بھی مختلف بیماریاں لگتی ہیں۔ جس طرح جسم کے علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ نے بتائے، اس طرح روح کے بھی علاج بتائے ہیں۔ تو گویا کہ میری نگاہیں اگر دونوں کام کر رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میں دجالی فتنے سے محفوظ ہوں، لیکن اگر میری نگاہ روح کو فراموش کر کے صرف وہ میرے جسم کو دیکھ رہی ہے، ساری دوڑ ہی میرے جسم کے اوپر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دجال خود بن چکا ہوں، دجالی فتنوں کا شکار ہو چکا ہوں۔ جس فتنہ دجال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہر نماز میں پناہ مانگا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی ہر نماز میں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال، اللہ مجھے فتنہ دجال سے محفوظ رکھنا۔ تو ذات ذوالفقار میں نے 3 مثالیں دیں، اب ہر بندہ اپنا اپنا مشاہدہ خود کر لے، آئینہ اپنے سامنے خود رکھ لے کہ پہلی مثال کہ دونوں نگاہوں سے میں نے اللہ کو بھی دیکھنا ہے اور دنیا کو بھی دیکھنا ہے، دوسری مثال دنیا کو بھی دیکھنا ہے، آخرت کو بھی دیکھنا ہے، اور تیسری مثال اپنے جسم پہ بھی نظر دوڑانی ہے اور اپنی روح کے بارے میں بھی فکر مند رہنا ہے۔ اگر تو میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ نے جو خوبصورت بنایا ہے میں نے بن کے دکھایا ہے کہ واقعی میں سب سے بہترین ہوں، میں سب سے اعلیٰ ہوں، میں سب سے خوبصورت ہوں۔ اور اگر میں نے ان تینوں چیزوں کا جو ہے دھیان نہیں رکھا، پہلی مثال میں اللہ کو فراموش کر دیا، دوسری مثال میں آخرت کو فراموش کر دیا، تیسری مثال میں اپنی روح کو فراموش کر دیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان جو ہے کل انعام بل ہم اضل، انسان اپنے آپ کو خود جو ہے حیوان بنا رہا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر